عرض کریں۔ تو یہ 84ویں اصل ہے، یہ جو ہمارے 150 اصول میں سے 84ویں اصل۔ تو اس میں آج جو ہے مسئلہ امامت کے بارے میں یہ باتیں عرض کرنا چاہیں گے کہ مسئلہ امامت ایک الہی اور آسمانی مسئلہ ہے، نہ زمینی مسئلہ ہی نہیں، یہ ایسا مسئلہ ہے جو اوپر سے حل ہونی چاہیے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ پیغمبر اسلام کا جانشین بھی وحی الہی کے ذریعے پیغمبر اسلام کے ہاتھوں سے معین ہونا چاہیے۔ تو امامت کا معین ہونا مکتبۃ اہل بیت میں اس طرح سے ہے کہ خداوند جو ہے معین فرماتا ہے، پیغمبر اسلام کے ذریعے اعلان کرواتا ہے خداوند کہ یہ شخص امام ہے۔ لیکن اس موضوع سے متعلق روایتوں اور عقلی دلائل کی وضاحت اور استدلال سے پہلے ابھی روایات، آیات اور دلیلیں اپنی جگہ، ان سے ہٹ کر فرض کریں اس سلسلے میں ہمارے پاس کوئی شرعی نص موجود نہ ہو، قرآن کی آیتیں نہ ہوں امامت کے سلسلے ہمارے پاس کہ امامت لازم ہے نہیں ہے، امامت میں کیا صفات ہونی چاہیے، آیات قرآنی بھی نہ ہوں ہمارے پاس، اور احادیث بھی نہ ہوں، فرض کریں کوئی حدیث اہل بیت کی امامت پہ موجود نہ ہو۔ ایسی حالت میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس زمانے کے حالات کے پیش نظر حکم عقل کا تقاضا کیا ہے، چونکہ روایات تو نہیں ہیں، آیات بھی نہیں ہیں، تو اب رہے کہ انسان اور اب انسان کی عقل، تو لہذا دیکھنا چاہیے، ہر عقل مند انسان حالات کے تقاضے کو دیکھے گا کہ ان حالات میں امامت و پیشوائی اور رہبری کے بارے میں عقل کا حکم کیا ہے۔ تو ظاہری طور پر، واضح طور پر عقل حکم کرتی ہے کہ اگر کوئی اصلاح کرنے والا اپنی سالہ سال کی انتھک کوششوں کا نتیجہ جو ہے، اس کے نتیجے میں ایک منصوبے کو روح عمل لا کر انسانی سماج میں ایک نئی روشنی پیدا کرے۔ ایک ہستی نے 23 سال، 24 سال، 50 سال زحمت کی اور معاشرے میں ایک نئی چیز پیدا کر دی، معاشرے کے مفادات میں فائدے کے لیے، اور تو فطری طور پر اس شخص کے لیے جس نے معاشرے کے لیے اتنا بڑا کام کیا ہے، ضروری ہے کہ وہ اس منصوبے کو جاری رکھنے اور اس کی نشو و نما کے لیے چارہ جوئی کرے۔ یہ ہر شخص کی آرزو ہوتی ہے۔ آپ نے ہاسپٹل بنا دیا، اگر آپ نے یہ احساس کیا کہ اب میں مرنے والا ہوں، تو لازماً آپ اس ہاسپٹل کے لیے ایک نگران شخص یا ٹیم مقرر کرے گا کہ دیکھو بھائی ہاسپٹل بننا ہو جائے، میرے بعد یہ کام نہ رکنے پائے یہ چیزیں، کیونکہ میں تو جا رہا ہوں لیکن میرا کام جاری ہے۔ ٹھیک اسی طرح پیغمبر علیہ السلام جا رہے ہیں لیکن کام پیغمبر کا ابھی تک سمیٹا نہیں، جاری ہے۔ یہ بات عقلی طور پر کسی صورت میں صحیح نہیں کہ ایک شخص بڑی زحمتوں کے بعد ایک عمارت تعمیر کرائے، بہت عظیم عمارت، لیکن اس کو مستقبل میں پیش آنے والے احتمالی خطرات اور حوادث سے محفوظ رکھنے کے لیے کسی قسم کا اقدام نہ کرے۔ عمارت تعمیر کرائے، اس میں جو ہے دنیا بھر کی چیزیں رکھ دیں، لوگوں کی تمام ضروری چیزیں اس میں رکھ دیں، سب کچھ، لیکن نہ چوکیدار رکھیں، نہ کھولنے والے رکھیں، نہ محافظ رکھیں، کچھ بھی نہیں، خود چلا جائے۔ ظاہر ہے وہ مکان، وہ عمارت چند دنوں کے بعد لوگ جو ہیں خراب کر دیں گے، لوٹ مار، جو جس کی مرضی جو چاہے آ جائے، جو اگر چھوڑ دیں تو ایسا ہوگا۔ لہذا اس کی حفاظت کے لیے کسی کو متولی، کسی کو ذمہ دار، کسی کو جو اس کا مسئول بنائے گا۔ یہ فطری طریقہ اور عقلی بھی طریقہ یہی ہے۔ آپ بھی جب اپنے گھر سے جائیں گے تو ظاہر ہے اپنے گھر کے لیے، جو لوگ یہاں سے پورے گھر چھوڑ کے آسٹریلیا گئے ہیں، انہوں نے کہا مطلب کسی کو بٹھایا بھائی آپ کرائے مت دو، ہمارے گھر میں رہیں، گھر کی حفاظت کریں۔ یہ عقلی طریقہ ہے۔ آپ بھی جب جائیں گے تو اپنے بعد اپنے کاموں کے لیے آپ کسی کو بتا کے جائیں گے کہ بھائی میرے بعد یہ کام کریں۔ پیغمبر اسلام عالم بشریت کی سب سے عظیم شخصیت ہے،
آپ نے شریعت اسلام کو لا کر عالم بشریت میں ایک گہری تبدیلی انقلاب لایا، دگرگون کر دیا، مشرکوں کو مسلمان بنا دیا، جو کہ مکمل تبدیلی ہے، کوئی خالی اوپر سے پالش نہیں کی ہے، مکمل طور پہ تبدیل کر دیا ہے لوگوں کو۔ وہ جو بت پرست تھے خدا پرست ہو گئے ہیں، وہ جو مشرک تھے مسلمان ہو گئے۔ اب پیغمبر نے اتنی زحمتوں کے بعد جو ہے شریعت اسلام کو لا کر عالم بشریت پہ گہری تبدیلی رونما کی اور ایک نورانی تہذیب کی داغ پہ ڈال دی۔ ایک نورانی خدائی تہذیب ہے جو جہاں سب کچھ خدا کی خوشنودی، خدا کی رضایت اور خدا کے احکام پہ مبنی ہے۔ ایسا جو ہے ایسی تہذیب کی جو داغ پہ ڈال دی پیغمبر اسلام نے۔ پیغمبر اسلام نے عالم بشریت کے سامنے ایک لافانی شریعت پیش کی قیامت تک کے لیے، شریعت اسلام قیامت تک کے لیے ایسی شریعت بھی لا کر لی، اور اپنے زمانے میں انسانی معاشرے کی راہبری بھی فرمائی، خود راہبر تھے پیغمبر اسلام اپنے زمانے میں، اپنے دین اور شریعت کے ساتھ لوگوں میں خود راہبر تھے، خود راستہ دکھانے والے تھے۔ عقل کا تقاضا ہے کہ آپ نے آئندہ پیش آنے والے امکانی آفات اور اجتماعی خطرات سے اس لافانی شریعت کو بچانے اور امت جاوید کی اپنے بعد رہبری کے لیے کسی کا تعارف کر کے ضرور اس کا تدارک کیا ہوگا۔ یہ عقل کہے گی کہ یقیناً پیغمبر اسلام اگر ایسے ہی چلے جائیں تو واقعاً بے وقوفی ہے۔ آپ اسکول بنا دیں، سب کچھ جاری کر دیں، آپ خود پرنسپل بن جائیں اور اس کے بعد اسکول سارا نظام جاری ہو، اور جب آپ یہاں سے جانے لگیں تو آپ کسی کو بھی اپنا جانشین نہ بنائیں، چھوڑ دیں، نہ بنا دیں اور چھوڑ دیں، تو حرج مرج ہو جائے گا۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے اسکول کے لیے اور اس نظام کو بچانے کے لیے، بہتر نظام کو بچانے کے لیے اچھے افراد میں سے کسی کا انتخاب کریں تاکہ آپ کے بعد وہ آپ کا ہی کام جاری رکھے۔ یہ عقل کا تقاضا ہے۔ ضرور عقل کا حکم، ضرور پیغمبر نے یہ کام کیا ہوگا اور اپنے بعد والے راہبر کے اوصاف بیان فرمائے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر کچھ بیان نہ کر چپ چاپ چلے جائیں، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں، کیونکہ یہ ہرگز معقول نہیں ہے، عقل کی بات نہیں ہے، عاقلانہ رفتار نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام ایک لافانی اور ابدی شریعت کی بنیاد ڈال کر اس کی بقا کے لیے اور اس کی حفاظت کی ضمانت کے لیے کسی قسم منصوبہ بندی نہ کی ہو، لہذا یہ نامعقول ہے۔ جس پیغمبر نے بشر کی سعادت کے لیے چھوٹے چھوٹے مسائل بیان کرنے سے بھی گریز نہ کیا، چھوٹے چھوٹے مسائل، ناخن کب کاٹنا ہے، حتیٰ کہ جو ہے جسم کے بال کب، شادی کب کرنی ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بیان کی، ناخن، بال، کنگھی، مسواک، ان چیزوں کے بارے میں باتیں کی، حتیٰ بدن پہ تیل ملنا، فروٹ کس طرح کھانی چاہیے تمہیں، یہاں تک چھوٹی چھوٹی چیزیں بیان کی۔ تو جس پیغمبر نے اتنی دقت کے ساتھ اتنی باتیں بھی بیان کر دی، کیسے ممکن ہے، کیسے معقول ہے کہ پورے اسلامی معاشرے کی رہبری کے مسئلے کو فراموش کر دیں اور اس کے طریقہ کار کو بھی بیان نہ کریں کہ کس طرح لوگوں میں جو ہے امام اور پیشوا اور رہبر جو ہیں لوگوں میں معین ہونا چاہیے، نہ بتائے اور چلے جائیں، یہ نامعقول ہے۔ لہذا یہ چونکہ کلیدی مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ ہے، اس پہ خاموش رہیں ناممکن ہے، اور کوئی دستورالعمل بیان نہ کریں، اور حقیقت میں اسلامی معاشرے کو جو ہے سرگردانی کی حالت میں چھوڑ کے چلے جانے کے مترادف ہے اگر ایسا کیا تو، کہ پیغمبر اپنے بعد پہ امت کے لیے آنے والے زمانوں میں کے لیے کسی کو معین نہ کریں، خود چپ چاپ چلے جائیں، نہ کچھ لکھیں، نہ کچھ وصیت کریں، نہ کچھ بتا دیں۔ تو یعنی 23 سال آپ نے اسلامی معاشرے کی، اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی، اور ہزاروں افراد آپ نے اپنی فوج، اپنے حکومت وغیرہ وغیرہ تشکیل دینے کے بعد خود چپ چاپ چلے جائیں، یہ نامعقول ہے۔ اس لحاظ سے یہ دعویٰ قابل قبول نہیں کہ پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے بعد امت اسلامیہ کی رہبری کے بارے میں کچھ نہ فرمایا ہو،
یہ نامعقول ہے اور پیغمبر اسلام کے لیے ناممکن۔ یہ 84ویں اصل ہے۔ تو حتماً پیغمبر اسلام نے اپنے بعد رہبری کے لیے کچھ طریقہ اور کچھ چیزیں بیان کر دی ہوں گی، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ تو لہذا کہ پیغمبر نے کیا کیا جو اپنے بعد آنے والے رہبروں کے لیے، اس سلسلے میں خدا نے کیا کیا، پیغمبر اسلام نے کیا کیا، کیا کچھ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، چپ چاپ چلے گئے تھے یا کسی کو معین کر گئے تھے، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ محمد و آل محمد صلوات۔